عرش خدا مقام جناب امیر ہے۔ میر انیس رحمت اللہ علیہ کہہ کر گئے کہ علی کے مقام کو فرش پہ نہیں عرش پہ تلاش کرو۔ کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے۔ کرسی تحت بام، بام کہتے ہیں چھت کو، یعنی جو کرسی ہے وہ علی کے فضائل کے نیچے ہے، علی کے فضائل سے اوپر نہیں ہے۔ اور یہ کرسی میری اور آپ کی کرسی نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق آیت الکرسی میں جو کرسی بیان ہوئی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وهو العلی العظیم۔ یہ وہ کرسی مراد ہے۔ کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے۔ یا اللہ، آیات حق کلام جناب امیر ہے۔ بیت میں ایک بات کہتے ہیں بہت خوبصورت، کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، کیونکہ جب وہ عرش کی بات کر رہے ہیں، کرسی کی بات کر رہے ہیں، تو علی تو مخلوق ہے، تو بیت میں اتنا خوبصورت، میں کہتا ہوں اس سے بہتر بیت مولا علی کی شان میں شاید ممکن نہ ہو۔ یہ جب عطا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، جب ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں کہ ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ یو علی، کیونکہ علی اگر ٹھوکر سے مردے کو جلا دے اور علی اگر زندہ پر نماز پڑھے تو وہ مردہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت بھی دیتا ہے، لیکن وہ غنی علی الاطلاق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ حق عطا کیا ہے، علی جو کرتے ہیں وہ باذن پروردگار ہے، باذن خدا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں مسجد کوفہ کے، کتنے ایسے واقعات ہیں اس نجف کے شہر کے کہ جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب باذن پروردگار، سبحان اللہ، تو اس شہنشاہ کے حرم میں موجود ہیں، اس کائنات کے بادشاہ کے حرم میں موجود ہیں۔ لہذا اس عظمت کا احساس کیجئے گا۔ جب تمام اصحاب رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، تو مولا علی کے وسیلے سے رسول اللہ ایسے دعا کرتے تھے کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے کہ تو اس صحابی کی مشکل کو حل کر دے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ بعض لوگوں کو ذکر علی، ابھی میرے محترم بھائی کلام پڑھ رہے تھے، برا لگے تو لگے، تو برا لگتا تھا، برا لگتا تھا، جبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا واللہ یعصمک من الناس، آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت بدر میں نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آیت احد میں نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آیت شب ہجرت نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ علی کو صلح دیجئے اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، آپ بدر میں لڑ لیجئے آپ کی تعداد کم ہے لیکن اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت وہاں نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ وہاں اللہ کے دین کو بچانے والا علی تھا۔ اب علی کی ولایت کا اعلان ہے، اللہ نے کہا بچانے والا میں ہوں، آپ اعلان کر دیجئے واللہ یعصمک من الناس۔ تو بعض لوگوں کو برا لگا، تو انہوں نے آ کر آپس میں یہ کہا کہ کبھی علی بھی تو مشکل میں آئیں گے، تو جب علی مشکل میں آئیں گے اور وہ جائیں گے رسول اللہ کے پاس، تو رسول اللہ پھر ہمارے وسیلے سے دعا کریں گے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو علی کے وسیلے سے کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایک وقت ایسا آیا اللہ کو کچھ دکھلانا تھا، تو مشکل کشائے کائنات خود کسی حاجت کے لیے آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو اب پورے مدینہ میں یہ شور ہو گیا کہ اب علی آئے ہیں، تو اب دیکھو کس صحابی کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس وقت روایت میں ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور رسول اللہ سجدے میں تشریف لے گئے، اور کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اللہم اغفر لعلی بحق علی ابن ابی طالب، اے پروردگار، یو علی، اے پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ ہے کہ علی کی مشکل کو حل فرما دے۔ تو وہ آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ جب ہم مشکل میں ہو تو علی کا وسیلہ، اور جب علی مشکل میں ہو تب بھی علی کا وسیلہ؟
تو حضور نے کہا کہ جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ. یا علی. اس ہستی کے حرم مطہر میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ یہاں موجود ہے. کیا کچھ نہ بیان کیا جائے. لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجنہ حساب والانس کتاب ما احصى فضائل علی بن ابی طالب. میں ایک بس میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا, شاید جو دوسری بس کے پیسنجرز تھے ان تک نہ پہنچی ہو, تو میں نے کہا اس حدیث کو دہرا دوں. حضور نے کہا کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, سارے انسان لکھنے لگے اور سارے جن حساب کرنے لگے, تو یہ نہیں ہے کہ وہ علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے یا پڑھ نہیں سکتے. نہیں, ما احصو کا لفظ ہے, احصو, وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے علی کے فضائل کو, گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. دو چیزیں جسے آپ اور میں شمار نہیں کر سکتے. ایک اللہ کی نعمتیں, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر اللہ کی نعمت کاؤنٹ کرنا چاہو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. دوسرا مولا علی کے فضائل, علی کے فضائل کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے, اس لیے کہ یہ متصل ہے واجب الوجود کے ساتھ. تو وہ جو لامحدود ہے, تو ہم کہاں, ہم تو یہاں فقط زمین کی کچھ حقیقتوں کو جانتے ہیں, آسمان کی حقیقتوں کو کون جانتا ہے, اور عرش کی حقیقتوں کو کون جانتا ہے. سبحان اللہ. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا کہ قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا, کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف, علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. یا علی مدد, یا علی. جب یہ آپ یا علی کہتے ہیں نا, نعرہ حیدری اور یا علی, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مولا علی کا تو ذکر ہو گیا, ابھی اللہ کی عبادت کی بھی کوئی بات کیجیے. یہ جو یا علی کہنا ہے یہ مولا علی کی عبادت نہیں ہے, یا علی کہنا اللہ کی عبادت ہے. یا علی عبادت صرف اللہ کی ہوتی. مولا علی کا ذکر مولا علی کی عبادت نہیں ہو رہی, مولا علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہو رہی. ذکر و علی عبادت کا مطلب علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں, علی کا ذکر اللہ کی عبادت. ذکر امیر المومنین بندگی پروردگار ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب حضور نے بیان فرمایا کہ نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اسی سے تنقیح مناد کرتے ہیں انشاءاللہ. جب آپ زری کو دیکھیں گے تو زری کو بھی دیکھنا انشاءاللہ عبادت ہے. تو اگر علی سامنے نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ فرمایا ذکر و علی عبادت, علی کا ذکر بھی کرو, سامنے نہ بھی ہو تب بھی عبادت ہے. کبھی ذکر پر بھی پابندی ہو جائے تو کیا کریں؟ کہ حب علی عبادت, دل میں محبت رکھو تو بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ وہ کریم ابن کریم امام جن تک سارے فضائل اور ساری اخلاقیات آ کر یہاں پر معراج پاتی ہے. لہذا آخری جملے اور میں زیارت پڑھتا ہوں. یہ وہی علی ہے کہ جب فرق اقدس پہ ضربت لگی تو کہا فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ سوائے علی کے کوئی کہہ نہیں سکتا. کون یہ کہہ سکتا ہے وقت موت اتنے اطمینان کے ساتھ رب کعبہ کی قسم کھا کر؟ شاید علی اسی لیے کہہ سکتے تھے کہ خود علی اسی مقام پر علی کی آمد ہوئی تھی جوف کعبہ میں, علی مولود کعبہ ہے, لہذا رب کعبہ کی قسم کھا کر کہا علی کامیاب ہو گیا. خون بہ رہا تھا. ہم جائیں گے مسجد کوفہ زیارت کریں گے تو علی ابن ابی طالب کا سر دوبارہ زمین پر پہنچا اور علی نے کوفہ کی خاک اپنے سر اقدس پر رکھی جو زخمی سر تھا, اور زخمی سر پر رکھ کر قرآن کی آیت پڑھی اس لمحے بھی, اور فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے خلق کیے گئے, اسی مٹی میں دوبارہ جائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور مولا علی نے حسن کو آگے کیا اور حسن کی امامت میں نماز مکمل کر کے حسن کی امامت کا اعلان کیا. گویا جیسے رسول اللہ نے غدیر بنائی تھی نا علی کے لیے, ویسے ہی مسجد کوفہ میں مولا علی نے حسن کے لیے غدیر بنائی کہ دیکھو میرے بعد حسن امام ہے. پھر مولا علی روایت میں کہ طویل غنودگی میں تشریف لے گئے. علی کے حرم میں علی کا ذکر ہے. یا امیر المومنین. دیکھیں کربلا کی زیارت کے تو بے شمار فضائل ہے, لیکن ایک عجیب حدیث جب میں نے پڑھی تو نجف سے ایک اور زیادہ رغبت پیدا ہو گئی. کسی نے مولا سے پوچھا تھا کہ غالباً 5ویں امام یا 6 امام سے حدیث ہے کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ علی کی زیارت اور حسین کی زیارت میں سے افضل کون سی زیارت ہے؟
یقیناً امام حسین علیہ السلام کی جو مخصوصیہ ہے، عاشور ہے، چہلم ہے، عرفہ ہے، وہ سب سے زیادہ ثواب ہے. لیکن اس وقت مولا نے بیان فرمایا کہ علی کی زیارت حسین کی زیارت پر ویسے ہی افضل ہے جیسے خود علی ابن ابی طالب کی ذات حسین پر افضل ہے. علی کی زیارت رسول اللہ کی زیارت ہے. یہ میں کلام اہل بیت سے آپ کو بتلا رہا ہوں. یا اللہ. تو مولا طویل غنودگی میں تشریف لے گئے. جب غصے کو افاقہ ہوا تو دیکھا حسن ہے، اصحاب موجود ہیں، لیکن حسین نظر نہیں آتے. کہ میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ تو حسین اس وقت علی کے قدموں سے لپٹ کر بے تحاشا گریہ فرما رہے تھے. حسین کو بلایا اور کہا اے میرے لال حسین، یہ دیکھو دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھو دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا. بس تسلی دینے کا یہ انداز علی کے خاندان میں ایسے چلا کہ جب کربلا میں بوڑھے باپ نے کڑیل جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل، اس وقت اکبر کا کلیجہ ہلا. میرے مولا حسین نے کہا اے میرے لال اکبر، یہ دیکھو دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھو دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کرتا. آخری جملہ کہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بالخصوص، حجاب کے لیے کتنی رعایت کرنی چاہیے. بس پھر علی اپنے اصحاب کے سہارے سے مسجد کوفہ سے نکلے. صبح کے آسمان کو دیکھا علی نے اور ایسا جملہ کہا جو پھر کہتا ہوں سوائے علی کے کوئی کہہ نہیں سکتا. میرے مولا نے کہا اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے. یا امیر المومنین، علی نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر کہا اے رب العالمین، جب قیامت میں تمام انبیاء و مرسلین اور شہداء و صدیقین جمع ہو تو ان کے سامنے گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی تھی. یہ کہہ کر علی چلے. جس علی کے حرم کے سامنے آپ موجود ہیں، بلکہ حرم میں موجود ہے، زری کے سامنے، ایوان طلا کے سامنے. یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. یا علی. جب علی چلتے چلتے پہنچے بیت علی کی جہاں زیارت کریں گے اس کے باہر پہنچے تو حسن اور حسین سے کہا کہ بیٹا اصحاب سے کہو کہ اب یہ چلے جائیں، اس لیے کہ گھر میں داخل ہوں گا تو میری بیٹیوں کے گریے کی آواز بلند ہوگی. اور علی یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کان میں یا علی بی بی کے گریے کی آواز پہنچ جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا، بس یہی کوفہ تھا 20 سال بعد جب بی بی قیدی بنا کر یہاں لائی. سید زادی بی بی زینب کو اپنے بابا کی غیرت یاد آ گئی. یہاں قبر علی کا لجب کی طرح رک کر کے کہا بابا آپ تو میری آواز کا پردہ کرواتے تھے، آج روزے روشن ہے، زینب بے مقرا و چادر ہے. اور بی بی کوفہ کے بازار میں اور دربار میں داخل ہو رہی تھی، علی کی بیٹی تھی. عزیزو یہ جملہ ویسے ہی سن لیا آپ نے، میں نے بھی ویسے ہی پڑھ لیا. جب آیت اللہ بروجردی کے سامنے مصائب ہو رہے تھے اور خطیب نے کہا دخلت زینب علی ابن زیاد، بی بی زینب کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. ابھی وہ اگلا جملہ کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے روک دیا، کہا رک جا بس رک جا، یہ پورے ہو گئے مصائب یہاں پر. کہتے آگا ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، ابھی تو پہلا جملہ پڑھا ہے. کہا نہیں،
یہ مسائب پورے ہیں کہ زینب جیسی علی کی بیٹی زینب شرابی کے دربار میں داخل ہو. ایام فاطمیہ ہے، ذرا سن لینا. مجھے نہیں معلوم یہ زیادہ بڑی مصیبت تھی کہ علی کی بیٹی کوفہ کے دربار میں آئے، یا یہ زیادہ بڑی مصیبت تھی کہ علی کی زوجہ مدینہ کے دربار. بس فرق یہ تھا کہ جب بی بی زینب دربار میں گئی، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو سر پر چادر تھی، ہاتھ کھلے تھے. جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ بندھے تھے، سر کھلا ہوا تھا. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پرسا دے. یا علی ابن ابی طالب. مولا جو نہیں آ سکے ان کی جانب سے بھی حاضری دیتے ہوئے ہم یہ زیارت اور مصائب پڑھ رہے. یا حجت اللہ علی خلق یا علی یا سیدنا و مولانا، اے ہمارے سید، اے ہمارے مولا. انا توجہنا واستشفعنا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور شفاعت کے امیدوار ہیں. واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا. سبحان اللہ. یا وجیہ کیا کہنے. ایک اور بار ظہور امام کے لیے. یا وجیہ اشفع لنا. ماشاءاللہ پرزور حیدری صلوات. اللہ حرم کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. ٹھیک. پہلی بار آئے ہم زیارت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ حرم مطہر امیر المومنین، اس میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، بہت سے گوشے ہیں یہاں پر ایسے کہ جو قابل غور ہے. ایک تو یہ کہ حرم کے جو اعمال ہیں ان میں نماز جعفر تیار ہے. آپ کو جب موقع ہو تو نماز جعفر تیار انجام دیں. آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں. زیارت امین اللہ ہم پڑھیں گے آج اب، لیکن آپ بھی بار بار جب بھی آئے زیارت امین اللہ کوشش کریں کہ پڑھیں. سورہ یاسین پڑھ کر آیت اللہ وحید خراسانی نے یہ فرمایا تھا کہ بی بی زہرا کو ہدیہ کرو، تو میں انہی سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ علی کے حرم میں آپ سیدہ کو بھی ہدیہ کریں اور زوج بطول علی ابن ابی طالب کو بھی ہدیہ کریں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب زیارت سورہ یاسین پڑھ کر آپ ہدیہ کریں گے شہزادی کو تو کوئی آسمانی مخلوق یا زمینی مخلوق اس سورہ یاسین کو اللہ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی. اس لیے کہ آپ نے جس بیوی کو ہدیہ کر دیا ہے اور جس ہستی کو ہدیہ کر دیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مظہر صفات خداوندی بنائے. لہٰذا آپ یہ عمل ضرور انجام دیں اور اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے دعا کریں. ہم جب اجتماعی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کا نام نہیں لے پاتے، لیکن آپ کے جو عزیز اقربا، آس پاس کے افراد، پڑوس میں، احباب میں، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کسی کے لیے کوئی رسک کا مشکل ہے، فائنینشیل مشکل ہے، کوئی جاب کی مشکل ہے، کوئی اولاد کی مشکل ہے، کسی کے گھر میں کوئی مشکل ہے، کسی کے ازدواج کے لیے کوئی معاملہ ہے، آپ جائیں اور ان کا نام لے کر مولا علی کی خدمت میں دعا کریں. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرے اللہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے. لہٰذا یہ تمام اعمال آپ نے انجام دینے. اپنی نمازیں مولا علی کے حرم میں انجام دیں. ویسے تو علی کے جوار میں بھی روایت ہے جو ہم انشاءاللہ جوار کو شامل کر لے گی، لیکن ظاہر حرم میں اور بہتر روایت جانتے آپ کیا ہے؟
جب تک میں خود روایت نہ دیکھ لوں تو یہ روایت میں پڑھتا نہیں. روایت یہ ہے کہ ایک نماز 2 لاکھ رکعتوں کے برابر. یہ مستند روایت ہے. ایک نماز آپ پڑھیں انٹو 200,000. سبحان اللہ یا علی. اچھا ایک روایت اور ہے, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک جگہ لکھا ہے 10,000 نمازوں کے برابر. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. تو مولا علی کے حرم میں 2 لاکھ کیسے ہو گیا؟ یہ غلو نہیں ہے کوئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کیا کسی جگہ کا ثواب 2 لاکھ نہیں رکھ سکتا؟ ہم اس کو روک کے رکھیں گے کیا کہ تو نے اپنے حرم کا اتنا رکھ دیا تو اس سے زیادہ پاسبل نہیں ہے؟ نہ, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور نظام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے دروازے کو دیکھا ہے اس مقام پر ثواب کو سب سے زیادہ رکھا ہے. اس لیے کہ جو علی ابن ابی طالب کے در پر کبا حقہ پہنچ گیا اسے رسول اللہ بھی مل گئے, اسے اللہ بھی مل گیا. علی عبد پروردگار ہے, بندہ خدا ہے. اور چونکہ بات جا رہی ہے آگے تک, عرض کر دوں کہ علی کا اس کائنات میں 3را نمبر ہے. آپ گھبرا تو نہیں گئے میں نے کیا جملہ کہا؟ یہ علی کا اس کائنات میں 3را نمبر ہے. صحیح شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا ہے, پھر مصطفیٰ ہے اور پھر مرتضیٰ ہے. یعنی مرتضیٰ سے کائنات میں 2 بڑے ہیں, ایک اللہ اور ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. آپ کو اللہ سے آ کے جھگڑ لے تو جھگڑ لے, ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ان دونوں بڑوں نے کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ وہ ہوگا کہ جو سلسلے فضیلت میں 3رے نمبر پر, لیکن جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں علی ہوگا. بلکہ انشاءاللہ مولا جو چاہتے ہیں مولا کے حرم میں وہی جاری کرواتے. میں تو ابھی زیارت پڑھنے لگا تھا تو میرے محترم بھائی نے کہا کہ حرم کے بارے میں کچھ بیان کر دیں, تو یہ ساری باتیں اس وقت زبان پر آ گئی. جب آپ جنت میں بھی پہنچیں گے تو حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے پر بھی جب آپ نوک کریں گے, کیا کہنا ہائے ہائے کیا کہنا, جب آپ نوک کریں گے جنت کے دروازے پر, جنت کا دروازہ جو ہے اس سے یا علی کی آواز آئے گی. جنت کا دروازہ کوئی عام لکڑی کا دروازہ یا لوہے کا دروازہ نہیں ہے. ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء, جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے. علی صفائح الذهب, اس پر سونے کا کام ہوا ہوا ہے. جنتی کو کہا جائے گا کہ نوک کرو. جب فیضا دقت الحلقۃ علی الصفا, جیسے ہی اس نے نوک کیا اور اس پر آواز آئی تنت, تنت کہتے ہیں زور سے آواز آنا, تنت وقالت یا علی, سبحان اللہ, دروازہ زور سے کہے گا یا علی حیدری یا علی. اب مجھے بتلائیے گا جسے یا علی سے تکلیف ہوگی وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ کیا کہنا, اس کو تو وہیں سے یو ٹرن لینا پڑے گا. یہ پاکستان کے لوگ یو ٹرن کو زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے. تو وہاں فوراً یا علی کی آواز آئے گی, اور نہیں جانا جنت میں تو پھر نہ جاؤ, پھر ایک ہی جگہ بچتی ہے. کیا کہنا, پھر جو جنت کی ہمسائی ہے وہ ایک جگہ بچتی ہے, باقی وہاں سے یا علی کی آواز آئے گی. تو جسے یا علی اچھا لگتا ہے وہ جائے گا جنت میں. بے شمار. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے این جنت کے دروازے پر بھی یا علی؟ مصلحت تو اللہ ہی جانتا ہو سکتے ہیں, ہزاروں مصلحت ہمیں کیا پتا. لیکن ایک مصلحت میں نے ایک بزرگ فقیہ کی کتاب میں, ایک آیت اللہ ہے, ان کی کتاب میں پڑھی تھی کہ شاید مصلحت یہ بھی ہو کہ جب آپ کسی کے دروازے پہ, کسی کے بھی در پہ جاتے ہیں, کسی کے گھر پہ جاتے ہیں, تو اس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, نوک کرتے ہیں. آج کل سسٹم میں بیل بجاتے ہیں, ورنہ یہ ہوتا تھا کہ آپ آواز لگاتے تھے, بھئی جعفر صاحب ہیں, علی صاحب ہیں, حسین صاحب ہیں. تو یہ ہوتی ہے ایک طرح سے فارمل اجازت. پھر آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, بغیر اجازت تو کسی کے گھر میں نہیں گھس جائیں گے. جنت ہے علی کی ملکیت. کیا کہنا, یا اللہ. تو جب تک دروازے جنت پہ یا علی کہہ کے اجازت نہیں ملے گی اس وقت تک کوئی علی کی ملکیت میں داخل نہیں ہو سکتا. بے شک. اور کسی کو شک ہے کہ علی کی ملکیت جنت کیسے ہو گئی, تو علی کے بچوں کی ملکیت ہے در حقیقت. سیدہ شباب اہل الجنہ علی نہیں, علی کے بچے. حضور نے کہا علی تو ان سے بھی بہتر ہے اور ان سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. تو یہ اعمال ہے کہ جو آپ نے حرم مطہر میں انجام دینے, لہٰذا اپنے مرحومین کی نیت سے بھی یہاں پر آپ زیارت کریں, ان کو ثواب ہدیہ کریں. اور اگر آپ اپنی قضا نماز یہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو
آپ نے قصر نہیں پڑھنی، پوری پڑھنی ہے اگر آپ کی اپنے وطن میں قضا ہوئی ہے. یہ ایک شرعی مسئلہ جو اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ویسے تو آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے. کل جب انشاءاللہ ہم کل اور پرسوں کوفہ اور سہلہ جائیں گے، وہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے. کوفہ میں تو تمام مراجع کے مطابق کہ آپ قصر پڑھیں یا تمام پڑھیں، اور مسجد سہلہ میں بھی آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق آپ کو اختیار ہے کہ قصر پڑھیں یا تمام پڑھیں. لیکن مولا علی کے حرم میں آپ نے قصر پڑھنی. ہوٹل میں نماز پڑھیں تو قصر پڑھنی. لیکن اگر آپ اپنی قضا کر رہے ہیں، یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی قضا عمری ہو کسی کی، یا مرحومین کی قضا کوئی پڑھ رہا ہو، تو اسے اپنے وطن میں جو قضا ہوئی ہے ویسی ہی پوری پڑھنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا ظہر عصر کی وہاں تو 4 رکعت قضا ہوئی تھی، یہاں پر 2 رکعت کر کے نمٹا دو جلدی جلدی. تو علی کریم تو بہت ہے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھ دی. اور اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کی زیارت کے سفر میں نماز قضا ہو جائے، اللہ معاف کرے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے سفر میں 2 رکعتی نماز، تو آپ اپنے وطن میں بھی قضا کریں گے تو آپ نے قصر کر لی. جیسی جہاں نماز قضا ہوئی ہے ویسی ہی اس کو کرنی، چاہے آپ سفر میں ہو یا حضر میں. واضح انشاءاللہ؟ تو پھر اس کو دہرانی پڑے گی، قصر کرنی پڑے گی. باقی ہے کہ جو حرم مطہر ہے، یہاں گنبد تھوڑا سا شاید آپ کو اس طرف سے نظر آئے. اس گنبد پہ 2 دریچے ہیں مشرق اور مغرب پر. جب یہ دریچے اس طرح سے بنائے گئے کہ جب نجف میں سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی پہلی کرن علی کی قبر پہ پڑتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو آخری کرن پھر علی ابن ابی طالب کی قبر پہ پڑتی ہے اور سورج غروب ہوتا ہے. جس نے سورج کو پلٹایا تھا تو ان کے حرم کی تعمیر بھی ایسے کی گئی ہے. یہاں پر سینکڑوں علماء، بڑے بڑے فقہا، خدمت گزاران دین اہل بیت اطہار موجود ہیں جو مدفون ہے. کیا مقام ہے ان کا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مولا علی کے جوار میں دفن ہو گیا، جو حسین کے جوار میں دفن ہو گیا، اس کا اتنا مقام ہے، تو پھر آپ کو رسول اللہ کے جوار میں دفن ہونے والوں سے کیا پریشانی ہے. پریشانی کچھ نہیں، شرط صرف یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ دفن ہوا. کربلا میں امام حسین اور ان کے اصحاب بھی دفن ہیں، اور یزیدی بھی اپنے لاشیں دفن کر کے گئے تھے. تو کیا وہ یزیدی بڑے محترم ہوگا؟ ہم تو ان پہ لعنت بھیجتے. اس لیے کہ جو بغض اہل بیت کے ساتھ گیا ہے وہ کہیں پہ بھی دفن ہو جائے، کیا کہنا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. یہاں جو آپ کو ایک حجرات، ایک تو مین زری کا حجرہ ہے سائڈ پہ جو نظر آ رہا ہے، ایک طرف علامہ ہلی ہے، ایک طرف مقدس اردبیلی ہے. اگر ہو سکا تو ہم تعارف حرم کا ایک پروگرام رکھیں گے پورا کہ ان علماء کی کیا شان ہے. پیچھے اس طرف آیت اللہ خوئی ہے، آیت اللہ خوئی جن کی آپ تقلید میں بہت سارے افراد رہ چکے ہوں گے. اس طرف جائیں تو باب قبلہ کی طرف شیخ مرتضی انصاری ہے جنہیں تعلیم مولا علی نے دی، جن کا امتحان امام زمانہ علیہ السلام نے لیا. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو شیخ عباس قمی ہے مفاتیح الجنان کہ جن کا ہم پر احسان یہ ہے کہ ہم ہر اعمال، ہر دعا، آج کل تو خیر ایپس آ گئی ہیں، ورنہ ایک زمانے میں تو سارے مفاتیح الجنان کھول کے ہی اعمال کرتے تھے. اس طرف جائیے تو باب توسی پر تو سید مہدی بحر العلوم ہے. اس سے باہر نکلیے تو شیخ توسی ہے. یعنی ہال آف فیم آپ کہہ سکتے ہیں پوری شیعت کا، جس کی وجہ سے آج شیعت موجود ہے، جن کی کتابوں، جن کے کلام کی وجہ سے آج ہم قال الباقر اور قال صادق کو پہچانتے ہیں. ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ امام نے کیا فرمایا تھا. انہوں نے سب آپ تک اور ہم تک پہنچایا ہے. تو یہ سارے بہت بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہیں. اور مولا علی کی زری پر 2 انگلیوں کے نشان ہے جو اس وقت لیڈیز پورشن کی طرف ہے. تقریباً نیچے کی سائڈ پر آپ دیکھیے گا جینٹس پورشن میں وہ والا حصہ اس طرف چلا گیا ہے. 2 انگلیوں کے نشان کا انہوں نے ایک علامت بنائی ہوئی ہے. یہاں پر ایک بادشاہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، اس نے نجف پر حملہ کیا. وہی ابرہا والا معاملہ تھا کہ لوگ علی کی زیارت پہ کیوں جاتے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آتے. جیسے ابرہا کہتا تھا کہ یمن کیوں نہیں آتے، میرے پاس خانہ کعبہ کیوں جاتے. اس نے کہا میں علی کے حرم کو اٹھا دوں گا. تو وہ آیا، نجف کے لوگوں نے مقاومت کی، 1 مہینے تک لڑتے رہے. پھر سب ان کے پاس مال اسباب ختم ہو گیا تو وہ سینکڑوں شہادتیں ہوئی. اس کے بعد وہ پہنچا، یہاں سپاہیوں نے دفاع کیا، وہ بھی سب شہید ہو گئے. اور وہ پہنچ گیا علی کی زری کے سامنے، اور اس نے مولا علی کی زری کے پاس آ کر کہا کہ علی اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے. تو روایت یہ ملتی ہے کہ قبر مطہر سے 2 ہاتھ باہر آئے، 2 انگلیاں باہر آئی. جیسے ذوالفقار تھی نا،
वैसे ही, और उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। सुभान अल्लाह। और वो जो हाथ था वो दोबारा वापस कब्र में चला गया। उसका इतनी हैबत थी उस वाक़े की कि कई दिनों तक उसका लाशा उठाने वाला कोई नहीं था कि कौन आए अब करीब में। तो 2 टुकड़े कर दिया था अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, बिल्कुल उस शबीह जुल्फ़िकार से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अली इब्न अबी तालिब के, बस मैं इतना कहूंगा कि अली जो मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदे को मुर्दा कर दे, वो फकत अली की जाहिरी हयात से महदूद नहीं है। क्या कहना, वाह 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 वाह, ये जरी पर भी हो सकता है या अली। इसलिए इमाम के कलाम का मफहूम यह है कि मौला से जियारत पर ऐसे जाओ जैसे उनसे जिंदगी में मुलाकात के लिए जा रहे हो। ये ना समझो कि कोई नऊजुबिल्लाह मुर्दा है कि जो दफन है, बस हम रिस्पेक्ट पे करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जिंदगी में मुलाकात के लिए जा रहे हो, जैसे आप बात कर रहे हैं मौला अली से, जैसे आप मौला अली को अपना दर्द दिल सुना रहे और अली सुन रहे। ये मैं खाली खिताबत की रंगामेजी में नहीं कह रहा, जियारत में नहीं है कि अशहदु अन्नका तरोना मकामी, मौला मैं गवाही देता हूं कि आप मेरे मकाम को देख रहे हैं इस वक्त। ये इमाम ने कहा कि तुम गवाही दो कि आप मेरे मकाम को देख रहे हैं। वह तस्माउना कलामी, आप मेरे कलाम को सुन रहे हैं। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो मौला अली सुन रहे हैं। बार बार बहुत सारे इश्तिबाहत आते हैं मेरे कि कोई सवाल आता है जहन में कि भाई लोग कहते हैं ऐसे कैसे कह रहे हैं मौलाना। अरे सादा सी बात है, आप मुर्दे को कहते हैं इस्मा इफहम, सुन और समझ। तलकीन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अच्छा, जब एक आम मुर्दा सुन रहा है समझ रहा है, तो मौला अली नहीं सुन रहे, मौला अली नहीं समझ रहे। ये हमारे ईमान को क्या हो गया? अल्लाह ताला ने कहा ना उसको, उसका शाना हिलाओ, कहो सुन और समझ। तो अगर वो ना सुन रहा होता तो अल्लाह ताला हमसे क्यों कह रहा था कि उसको कहो सुन और समझ? तो लेकिन एक और बात है, सुन मुर्दा भी रहे, मौला अली भी सुने। व तरुद्दूना सलामी, मौला मैं गवाही देता हूं कि आप मेरे सलाम का जवाब भी दे रहे। सुभान अल्लाह। तो जब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन, तो अली इब्न अबी तालिब जवाब दे रहे हैं आपको। क्या खुश नसीब है वो इंसान जिसे अली का जवाब मिल जाए। हाय हाय। लेकिन एक जुमला आगे, वो अन्ना का हजब तान समई कलामहुम, मेरी समातों पर हिजाब लगा हुआ है कि मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहा। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके हिजाब हट गए थे और सुनते भी थे आवाज को। सुभान अल्लाह, क्या कहना। तो उस जवाब में मौजूद है। बस जितनी बात की जाए, मुझ जैसा एक फकीर सा तालिब इल्म भी पूरी रात ही इस पे बात होती रहे तो कम है अजीजों, पूरी रात बात होती रहे, खुदा की कसम। तो ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन आप सबकी नियाबत में, वालिदैन के लिए, मरहूमीन के लिए, ज़वील हुकूक के लिए पढ़ता हूँ। इस ज़ियारत में हम एक मौला अली की तवील ज़ियारत है, हम उससे इज़्ने दुखूल पढ़ेंगे। उसके बाद ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ेंगे। फिर हम ज़ियारत हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। और वाहिद एक ज़ियारत ऐसी है कि आप किसी भी इमाम के हरम में जाए तो खाली उनकी ज़ियारत होती है, लेकिन मौला अली की ज़ियारत में रुक कर कहा हुसैन की ज़ियारत करो, अली के हरम से हुसैन की भी ज़ियारत करो। सुभान अल्लाह। वो भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर मुझे बताएंगे? एक मिनट ज़रा, मैंने ज़ियारत अल्लाह से पहले जी अस्सलामु अला रसूल ले ले, नहीं ठीक है। पेज नंबर 119, नाम क्या है? पेज नंबर 119 है जो मौला अली अलैहिस्सलाम की नाम क्या है? नाम उनकी पहली ज़ियारत। अस्सलामु अला रसूलिल्लाह अमीनिल्लाह अला वहये व अज़ाइम अमरे अल खातिम लिमा सबक वल फातिह लिमा इस्तक़बिल वल मुहैमिन अला ज़ालिक कुल्ले व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अला साहिबिस सकीना, अस्सलामु अलल मदफून बिल मदीना, अस्सलामु अलल मंसूर अल मुअय्यद, अस्सलामु अला अबिल कासिम
محمد ابن عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں غور کریں, مولا علی کی زیارت شروع ہو رہی ہے لیکن پہلے رسول اللہ پر سلام ہو رہا ہے. یعنی اس زیارت میں جملہ ہے کہ سلام ان پر جو مدینہ میں مدفون ہے, تو آپ علی کے حرم سے پہلے رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد مولا علی کے لیے اذن دخول. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عنده وصدق المرسلین. السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ وخیرتہ من خلقہ, السلام علی امیر المؤمنین عبد اللہ واخی رسول اللہ یا مولاي یا امیر المؤمنین عبدک وابن عبدک. میں آپ کا عبد ہوں یعنی آپ کا غلام ہوں اے علی. وابن عبدک وابن امتک جاءک مستجیرا بذمتک, میں آیا ہوں آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے. قاصدا الی حرمک, میں نے آپ کے حرم کا ارادہ کیا ہے. متوجہا الی مقامک, میں آپ کے مقام کی طرف متوجہ ہوں. متوسلا الی اللہ تعالی بک, میں اللہ کی خدمت میں آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اے علی. ادخل یا مولایا, اے میرے مولا کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہو جاؤں. ادخل یا امیر المومنین, اے امیر المومنین کیا مجھے اذن ہے کہ میں آپ کے حرم میں آؤں. ادخل یا حجت اللہ, اے مولا کیا اجازت ہے اے حجت خدا کہ میں آپ کے حرم میں آؤں. ادخل یا امین اللہ, ادخل یا ملائکۃ اللہ المقیمین فی ھذا المشہد یا مولاي تأذن لي بالدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیائک. مولا جو آپ اپنے کسی بہترین ولی کو اور دوست کو اجازت دیتے ہیں ویسی اجازت مجھے عطا فرمائے. کیوں؟ فإن لم أكن أهلا لذلك, اگر میں اہل نہیں اس بات کا کہ میں آپ کے حرم میں آ سکوں گناہوں کی وجہ سے, خطاؤں کی وجہ سے. فأنت أهل لذلك, تو مولا آپ تو اہل ہے کریم ابن کریم کہ آپ ہم جیسے گناہگاروں کو بلائیں. یہ وہی دعائے کمیل میں جو مولا علی نے کہا تھا, افعل بی ما انت اہل, پروردگار میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے, وہ سلوک نہ کر جس کا میں اہل ہوں. تو ہم مولا سے کہتے ہیں کہ مولا ہم تو اہل نہیں کہ آپ کے حرم میں آئے, لیکن آپ تو اہل ہے کہ ہمیں بلائیں. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. نعرہ صلوات. یہ اس نے دخول ہو گیا ہے. اب آپ زیارت امین اللہ آگے کھول لیجئے گا, پیج نمبر 132 آپ کی کتاب میں 136. اور زیارت امین اللہ آپ کے پاس ایپ میں بھی ہوگی. تو زیارت امین اللہ مولا علی کی اہم ترین زیارت ہے. جو چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام جب آتے تھے مولا علی کی زیارت پڑھنے تو زیارت امین اللہ ہی پڑھتے تھے وہ. السلام علیک یا امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عباد. السلام علیک یا امیر المؤمنین, اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الى جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ وعلزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولاة بذكرك ودعائك محبة لصفمة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا
وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وآمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك ناذلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء لديك مترعى اللهم فاستجب دعائي اے خدا میری دعا مستجاب فرما واقبل ثنائی واجمع بینی و بین اولیائی بحق محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. یہ جو ابھی آپ نے زیارت پڑھی ہے اس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو امیر المومنین کی قبر کے پاس اس زیارت کو پڑھے یا ہم ائمہ میں سے کسی بھی امام کی زری کے پاس اور قبر کے پاس اس زیارت کو پڑھے اللہ تعالیٰ نور کے دفتر میں زیارت کو لکھتا ہے. وَتُوبَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ مُحَمَّدٍ اس پر یہ حدیث لکھی ہوئی یہاں سے پڑھ رہا ہوں اور اس پر رسول اللہ کی مہر لگتی ہے اس زیارت پر اور وہ محفوظ رہے گی وہ زیارت یہاں تک کہ جب حضرت حجت آئیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی کہ آپ کے ایک ماننے والے اور محب نے قبر امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھی تھی. سبحان اللہ. حضرت حجت پر نعرہ صلوات. اب میں آپ کے سامنے زیارت پڑھ رہا ہوں حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کی کہ جو مولا علی کی زری میں مدفون ہے. السلام علیکم یا صفی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امین اللہ السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ فی ارضہ السلام علیکم یا ابا البشر السلام علیکم وعلی روحک وبدنک وعلی الطاہرین من ولدک وذریتک وصلی اللہ علیک صلاۃ لا یحصیها الا هو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا صفی اللہ السلام علیکم یا ولی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا شیخ المرسلین السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض صلوات اللہ وسلامہ علیک وعلی روحک وبدنک وعلی الطاہرین من ولدک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب دوران زیارت یہ ہے کہ آپ پشت بقبلہ ہو کر مولا حسین کے حرم کی طرف رک کر کے زیارت پڑھیں چونکہ کربلا اس طرف ہے تو قبلہ اس طرف ہے تو آپ پشت بقبلہ اس طرف رک کر لیں. آپ یہ واحد وہ مقام ہے کہ جہاں پر باقاعدہ مولا نے فرمایا کہ زیارت روک کر حسین کی طرف رک کرو اور زیارت پڑھو. سبحان اللہ. کیا کہنا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں پھر حسین کی زیارت پڑھتے ہیں. ایک شخص تھا کہ جو قدر گناہگار تھا اس کا انتقال ہوا نجف کے اطراف میں دور میں. اس نے وصیت کی تھی کہ بہرحال مولا کا محب بھی تھا تو مجھے نجف لے جا کر علی کے جوار میں کہیں دفن کرنا. تو ایک دن حرم کے سارے خادمین نے خواب میں دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام تشریف لائے اور مولا نے منع فرمایا
کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ کر یہاں کہیں قریب میں دفن ہو, اس کو آنے نہ دینا, اس کا جنازہ ہے تو آنے نہ دینا. تو وہ صبح سے شام تک کھڑے رہے, کوئی لاشا آیا ہی نہیں. کہتے پتہ نہیں شاید ہم نے کوئی غلط تعبیر سوچی ہو یا ہم غلط سمجھے ہو. تھوڑے دنوں بعد دوبارہ مولا علیہ السلام آئے, کہا اب وہ آئے تو آنے دینا, اسے روکنا نہیں. تو کہا مولا آپ نے پہلے تو منع فرمایا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آنے دینا. کہا وہ آ تو رہے تھے میرے حرم, لیکن وہ راستہ کہیں دوسری طرف لیتے ہوئے کربلا نکل گئے. کیونکہ راستے تو متعین نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. وہ پہنچتے گئے, چلتے گئے, کہا پتہ چلا کربلا پہنچ گئے. ان کو بتایا گیا کہ یہاں تو کربلا ہے. تو انہوں نے امام حسین کی زری کا طواف کروایا اسے. وہاں پر اس نے گویا ان موت مردہ ہو چکا تھا, لیکن اس کی طرف سے زیارت پڑھی گئی. تو مولا علی نے کہا کہ پہلے تو وہ گناہگار تھا, لیکن اب جو آ رہا ہے تو میرے حسین کا ظاہر بن کر آ رہا ہے. یا اللہ, یا امیر المومنین, یا امیر المومنین. لہذا مولا علی حسین کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. ایک باپ سے بڑھ کر کس کے دل میں غم ہوگا اپنے اس بچے کا جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جا رہا تھا. صفین سے واپسی پر مولا کربلا کی سرزمین سے گزرے تھے, واپس آ رہے تھے, جو شام کے علاقے میں صفین ہے وہاں سے تو وہاں کربلا میں اتر کر مولا رو رہے تھے. اور ابن عباس نے کہا کہ مولا یہ کون سی سرزمین ہے آپ یہاں رو رہے؟ تو مولا نے کہا تھا ابن عباس یہاں میرے پیاروں کا خون بہایا جائے گا. بظاہر اس وقت روایت میں شاید جملہ نہیں, لیکن علی زیادہ اس لیے رو رہے ہو کہ ابن عباس یہاں میری بیٹیوں کی چادر چھینی جائے. یا علی, تب آپ کو اے مولا علی یہاں سے ہم جائیں گے کربلا, آپ ابھی سے ہمیں حسین کے ظاہر کی حیثیت سے قبول فرما لے مولا. کہ اب آپ کے حرم کے بعد آپ کے بچے حسین کے حرم میں حاضری دیں گے. تو یہیں سے مولا علی کے حرم سے تاکید ہے کہ حسین کی زیارت پڑھے, اور اس میں بڑے مصائب کے بھی جملے ہیں, میں تھوڑا تھوڑا ترجمہ کروں گا. آپ سب کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں, تمام مرحومین کے لیے, تمام دیکھنے والوں کی طرف سے. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک ابن رسول اللہ, السلام علیک ابن امیر المؤمنین, السلام علیک ابن فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین, السلام علیک یا ابا الائمة الہادین المہدیین, السلام علیک یا سریع الدمعۃ الساکبہ. اس کا ترجمہ یہ سلام ہو حسین پر جس کے آنسو تھمتے نہیں تھے. ایک کے بعد ایک حسین نے اتنے لاشیں اٹھائے کہ حسین کے آنسو آپ کے خاندانوں میں بھی تجربہ ہوا ہوگا, جب کسی کی میت ہو جائے, کتنے میت اٹھانے والے ہوتے ہیں, لیکن صبح سے لے کر جب دفن کرنے جاتے ہیں گھر واپس پڑھنے کتنی تھکن محسوس ہوتی ہے. 100 لوگ ہوتے ہیں, 200 لوگ ہوتے ہیں, ایک جنازہ ہوتا ہے, ایک حسین اور 72 لاش. یا حسین, ایک لاش ابھی لایا ہے, ایک لینے چلا ہے. یہ حسین کا حالت. سلام اس حسین پر جس کے آنسو تھمتے نہیں تھے. السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبہ, سلام اس حسین پر جس پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آ رہی تھی. السلام علیکم وعلی جدک و ابیک, اے حسین آپ پر سلام, آپ کے جد رسول اللہ اور آپ کے بابا مولا علی پر سلام. السلام علیکم وعلی امک و اخیک, آپ کی ماں پر سلام ہے حسین. آپ کے بھائی حسن شہید مسموم پر سلام, جن کے زہر تھے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر رہے تھے. السلام علیکم وعلی الائمۃ من ذریتک و بنیک, آپ کی ذریت میں تمام ائمہ پر سلام. اشہد لقد طیب اللہ بک التراب, آپ کے ذریعے سے خدا نے اس خاک شفا کو پاکیزہ بنا دیا. وَأَوْضَحَ بِكَ الْكِتَابَ جَعَلَكَ وَأَبَاكَ وَجَدَّكَ وَأَخَاكَ وَبَنِيكَ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ يَا ابْنَ الْمَيَامِينَ الْأَطْيَابَ التَّالِينَ الْكِتَابَ وَجَّهْتُ سَلَامِي إِلَيْكَ صلوات اللہ وسلامہ علیک وجعل أفئدة من الناس تهوی إلیک ما خاب من تمسک بک
وَلَجَأَ إِلَيْكَ. اب حرم کی طرف رخ کریں، علی کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کو پکاریں اور پھر آپ زیارت کے لیے اندر تشریف لے جائیے گا. 2 رکعت نماز زیارت مولا علی علیہ السلام کی نیت سے، 2 رکعت حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کی نیت سے انجام دیں. اپنی دعائیں مانگیں، عرض ارادت عرض ادب کریں، مولا کی خدمت میں رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخطا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي. اور مل کے تھوڑا یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان. ایک اور بار یا مولانا یا صاحب الزمان. الغوث ادرکنی 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 سب مل کے العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.